اسلام میں نا دو ایسے مقدس تصورات ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، خانہ کعبہ اور امام۔ اچھا، ایک خدا کا ظاہری گھر ہے تو دوسرا باطنی، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ ایک ایسا گہرا رشتہ ہے جسے اکثر ٹھیک سے سمجھا نہیں جاتا۔ تو آئیے آج اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو شاید تھوڑا چونکا دے۔ کیا خانہ کعبہ کی اتنی تعظیم کرنا، کیا یہ ایک قسم کی بت پرستی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کے پیچھے جو باطنی حکمت ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ اچھا، تو سب سے پہلے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ آخر مقدس ہے کیوں؟ اس کی سب سے بڑی، سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ خود پروردگار نے اسے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا فیصلہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا ایک خدائی حکم ہے، اور اسی حکم نے اسے وہ بے پناہ عزت اور حرمت بخشی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی صرف اپنی محدود سی منطق کی بنیاد پر یہ کہے کہ بھئی اس کی تعظیم کرنا غلط ہے، تو وہ دراصل اس کے پیچھے کی باطنی حکمت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کوئی منطق نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہری مصلحت سے، اس گہرے راز سے لا علمی کی نشانی ہے جو خود خدا نے اس گھر کے اندر پوشیدہ رکھی ہے۔ اور بس یہیں سے بات اور بھی گہری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس طرح اس ظاہری دنیا میں خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، بالکل اسی طرح حقیقت کی دنیا میں یعنی باطن میں امام کو بھی خانہ خدا کا درجہ حاصل ہے۔ یہ ایک متوازی تصور ہے جو ہمیں ظاہر کی دنیا سے حقیقت کی دنیا کی طرف، باطن کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اب اس پورے تعلق کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے دو بہت اہم اصطلاحات ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے۔ پہلی ہے شریعت۔ شریعت کیا ہے؟ یہ ہے الہی قوانین اور ہمارے ظاہری اعمال کی دنیا، مطلب دین کا وہ پہلو جسے ہم دیکھ سکتے ہیں اور جس پر ہم روزمرہ زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ اب پھر شریعت کے ساتھ جو دوسری اصطلاح ہے وہ ہے حقیقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس الہی سچائی اور باطنی معرفت کی پوشیدہ دنیا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر شریعت دین کا جسم ہے تو حقیقت اس کی روح ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ظاہر اور باطن کی دنیا کا پورا تصور ہے، یہ قرآن کی اس آیت پر مبنی ہے جہاں اللہ فرماتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ تو اس آیت سے یہ اصول بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کی تجلی کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو ظاہر ہے اور ایک وہ جو باطن ہے یعنی پوشیدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں ساری تصویر کیسے ایک ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ایک طرف ہے ظاہر کی دنیا یعنی شریعت کی دنیا، جس میں خدا کے گھر کی تجلی ہے، خانہ کعبہ، اور دوسری طرف ہے باطن کی دنیا یعنی حقیقت کی دنیا، اور وہاں خدا کے گھر کی تجلی کون ہے؟ امام۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کا ظاہر میں تو ایک گھر ہو لیکن باطن میں کوئی گھر نہ ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس طرح ظاہر کا وجود ہے، اسی طرح باطن کا وجود بھی لازمی ہے۔ ایک کا ہونا دوسرے کے ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے یہ دو الفاظ بالکل کلیدی ہیں۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ وہ مثال ہے، یعنی ایک سمبل، ایک علامت۔ اور امام کون ہے؟ وہ ممثول ہیں، یعنی وہ اصل حقیقت جس کی علامت خانہ کعبہ ہے۔ ایک مثال ہے، دوسرا ممثول۔ تو سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ مثال اور ممثول دونوں ہی مقدس ہیں، یعنی وہ علامت خانہ کعبہ وہ بھی مقدس ہے، اور وہ حقیقت جس کی یہ علامت ہے یعنی امام وہ بھی مقدس ہیں۔ اسی لیے دونوں ہی اعلیٰ ترین تعظیم کے لائق ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، بلکہ علامت جو ہے وہ حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آخر ہمیں حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک علامت کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انسان اس مادی دنیا میں انہی ظاہری اور مادی علامات کے ذریعے ہی ان گہری روحانی سچائیوں تک پہنچنے کا راستہ پا سکتے ہیں۔